بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز طلباء کرام، آج کی ویڈیو میں آپ کو لفظ اول کے متعلق کچھ بتاؤں گا کہ اول کون سا صیغہ ہے، کیونکہ قرآن کریم میں بھی استعمال ہوا ہے ان اول بیت وضع للناس۔ اسی طرح اور مقامات پر بھی قرآن کریم میں لفظ اول استعمال ہوا ہے۔ تو طلباء کرام پریشان ہو جاتے ہیں کہ اس کی اصل کیا ہے اور یہ صیغہ کون سا ہے۔ اس میں تفضیل کا صیغہ ہونے میں تو کسی کو بھی اشکال نہیں ہوتا، لیکن مادہ اور باب میں اشکال ہوتا ہے کہ اس کی اصلی حروف کیا ہے اور اصل میں کیا تھا اور کیسے یہ اول بنا۔ یاد رکھیں کہ اول جو ہے 6 اقسام میں یہ اسم تفضیل ہے، 6 اقسام میں ثلاثی مجرد ہے، 7 اقسام میں ایک قول کے مطابق لفیف مقرون اور مضاف ثلاثی ہے، اور دوسرے قول کے مطابق 7 اقسام میں مثال واوی محموز العین ہے۔ تو جب لفیف مقرون اور مضاف ثلاثی ہوگا تو اس کا پھر مادہ ہوگا واو لام۔ اسی طرح جب یہ مثال واوی محموز العین ہوگا تو اس وقت اس کا جو مادہ ہے وہ ہوگا واو حمزہ لام، یعنی مثال واوی اور محموز العین۔ اصل اگر اس کا مادہ واو لام ہو تو اس کی اصل ہوگی اولو، یعنی 2 واو ہوں گے اور شروع میں حمزہ اور لام۔ اور اگر اس کے جو حروف اصلیہ ہیں وہ ہوں واو حمزہ لام، یعنی 7 اقسام میں یہ مثال واوی محموز العین ہو تو اس وقت اس کی اصل بنے گی اولو۔ اب معنی اس کا کیا ہے؟ معنی اس کا ہے پہلا۔ اس کی تعلیل اس صورت میں کہ جب اس کی اصل جو ہے وہ اولو ہو، یعنی لفیف مقرون اور مضاف ثلاثی، تو اس وقت اس کی تعلیل یہ ہوگی کہ اولو اصل میں اولو تھا، 2 ہم جنس حرف واو، یعنی 2 ہم جنس حروف واو ایک کلمے میں جمع ہوئے، ان میں سے پہلا واو ساکن تھا تو پہلے کا دوسرے میں وجوبی طور پر ادغام کر دیا تو یہ اولو بن گیا۔ ثلاثی مجرد سے اس کا کوئی فعل نہیں آتا، یہ وزن فعل اور وصف کی وجہ سے غیر منصرف ہے، جبکہ بعض کوفیوں کے نزدیک یہ اولن سے مشتق ہے، اولا بروزن فعل ہے، اور بعض کے نزدیک یہ بروزن افعلو ہے، اصل میں تھا اولو، افعلو اصل میں اولو تھا، 2 حمزہ جمع ہوئے، دوسرے حمزہ کو واو کے بعد لے گئے تو بن گیا اولو، پھر دوسرے حمزہ کو واو سے بدل دیا اور واو کا واو میں ادغام کر دیا تو بن گیا اولو۔ دوسرا قول یہ تھا کہ یہ جو ہے وہ محموز العین ہے اور مثال واوی ہے تو اس کے مطابق یہ بنے گا اولو، ٹھیک ہے۔ پھر دوسرے حمزہ کو واو سے بدل دیں گے، پھر واو کا واو میں ادغام کریں گے تو یہ پھر بن جائے گا اولو۔ اور تیسرا قول اس میں وَوْ ہے، یعنی وَوْ بھی ایک اس میں قول ہے، یہ ظرفیہ بھی ہوتا ہے، اس وقت یہ مبنی علی الضم ہوگا، جیسے مثال ہے جئتک اولو، اور قدیم کے معنی میں ہوگا تو اس وقت یہ مورب منصرف ہوگا، جیسے جئتک اولا ای قدیما، اس کی جمع اوائل اور اولون آتی ہے۔ تو یہ کچھ اقوال ہم نے آپ کو بتائے، تو یہ 2 باتیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں کہ ایک قول کے مطابق اس کا مادہ واو لام ہے اور ایک قول کے مطابق اس کا مادہ واو حمزہ لام ہے۔ تو جب یہ مادہ آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا تو اس صورت میں ہمارے لیے کوئی اشکال بھی باقی نہیں رہے گا۔